آئیے حضرات بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ دہلی سے تشریف لائے ہیں. قبلہ کا استقبال بآواز بلند نعرے صلوات سے کریں. جو حضرات ادھر ادھر ہیں ان سے گزارش ہے برائے کرم فرش عزا پہ تشریف لے آئیں. جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. قبلہ کا استقبال ایک بار پھر بآواز بلند نعرے صلوات سے کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم سید اولاد حیدر ابن سید اقبال حسین مرحوم کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزیزان گرامی، دنیا کا ہر انسان فائدہ چاہتا ہے، نقصان نہیں. وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر، متقی و پرہیزگار ہو یا گنہگار، ہر آدمی اپنی زندگی میں فائدہ چاہتا ہے. اب فائدہ کسے کہتے ہیں اس میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن فائدہ ہر ایک کو چاہیے. گھاٹے سے ہر ایک انسان بچنا چاہتا ہے. فائدے اور نقصان کا حساب کتاب آخر میں کیا جاتا ہے. جو شخص بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، آج کے فائدے کو فائدہ نہیں سمجھتا. سال کے آخر میں جب بیلنس شیٹ آتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بزنس فائدے کا تھا کہ گھاٹے کا. کسان جس دن کھیت میں جا کر کے ہل جوتتا ہے اس دن فائدے اور نقصان کا حساب نہیں ہوتا. جب فصل کٹ کے گھر آتی ہے تب فائدے اور نقصان کا حساب ہوتا ہے. ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جب اسکول جاتا ہے، بعض اسکولوں میں ہر ہفتے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ویکلی ٹیسٹ میں ملنے والے مارکس کو کامیابی یا ناکامی سے ناپا نہیں جاتا، سالانہ امتحان میں دیکھا جاتا ہے. تو
حساب جو ہے فائدے اور گھاٹے کا آخر میں ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں حیات دی ہے، زندگی دی ہے، ایک دن اس کا بھی خاتمہ ہے، جسے موت سے تعبیر کرتے ہیں. وہ ہماری زندگی کا، اس دنیاوی زندگی کا، یوں کہوں تو بہتر ہوگا، دنیاوی زندگی کا وہ ہمارا آخری دن ہوتا ہے، آخری مرحلہ ہوتا ہے. حساب اس وقت کرنا ہے کہ یہ زندگی فائدے کی تھی کہ گھاٹے کی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ حَقِيقَةَ السَّعَادَةِ أَن يَخْتُمَ لِلْمَرْءِ عَمَلُهُ بِالسَّعَادَةِ. کسی انسان کی حقیقی خوشبختی اور حقیقی سعادت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ سعادت و خوشبختی پر ہو. وَإِنَّ حَقِيقَةَ الشَّقَاءِ أَن يَخْتُمَ لِلْمَرْءِ عَمَلُهُ بِالشَّقَاءِ. اور حقیقی بدبختی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بدبختی اور شقاوت پر ہو. کتنے ہی افراد ایسے دیکھے کہ شروع میں بہت اچھے تھے. عبید اللہ ابن عباس بڑی عظیم شخصیت، اتنی عظیم شخصیت کہ امیر المومنین نے عبید اللہ ابن عباس کو یمن کا گورنر بنایا، اور امیر المومنین کی راہ میں بڑی قربانیاں دی. عبید اللہ ابن عباس نے 2 بیٹوں کی قربانی دی. معاویہ کے دہشت گردوں نے ان دونوں بچوں کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا. بڑی قربانیاں دی ہیں. انہی قربانیوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے انہیں اپنے لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا دیا. سردار سپاہ امام حسین تھے، سردار لشکر تھے. انجام کیا ہوا؟ معاویہ کے 10 لاکھ درہموں میں بک گئے. خود ہی نہیں گئے، 12,000 کا لشکر، معاف کیجیے گا 4,000 کا لشکر ساتھ لے گئے. ٹوٹل امام حسن کے لشکر کی تعداد تھی 12,000، یعنی 1/3 اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے. تو آغاز بہت اچھا ہے، انجام بہت برا. اسی کے مقابل میں وہ افراد بھی ہیں جن کا آغاز اچھا نہیں ہے. آغاز تو ایسا ہے کہ لگتا تھا تاریخ نے لکھے گی لعنت اللہ علیہ، لیکن انجام ایسا ہوا کہ آج ہم بھی انہیں علیہ السلام کہتے ہیں. حر کے بارے میں اگر ابتدائی ان کے حالات دیکھیں تو کیا کہتے؟ اگر وہ ایک شب کی حسین نے مہلت نہ لی ہوتی، اگر وہ صبح عاشور کا حر کا فیصلہ نہ ہوتا، آج جس احترام سے ہم حبیب ابن مظاہر کا نام لیتے ہیں اسی احترام سے ہم حر کا بھی نام لیتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ خاتمہ کس چیز پر ہوا. ایک حقیقت ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، مفر نہیں ہے. پروردگار کا اعلان ہے کہ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کا ایک وقت معین کر دیا ہے، اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے. کیسی موت مرنا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن مرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. مرنا ہر ایک کو ہے، وقت مقرر کر دیا ہے پروردگار نے. اس وقت میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہے. جب وہ گھڑی آ جائے گی، جب وہ لمحہ آ جائے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، تو آپ لاکھ یتن کر لیں. البتہ یہ جو اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے، یہ وقت 2 طرح کا ہے. اس کو بڑا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی میری موت کا تو وقت معین ہے، بیمار پڑ گئے تو ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جائیں گے؟ اگر مقدر میں بچنا ہے تو بچیں گے، مرنا ہے تو مریں گے. بیٹا گھر سے باہر نکلا، باپ نے کہا بیٹا سنبھل کے جانا. بابا موت کا تو وقت معین ہے، ہم چاہے بیچ سڑک پہ چلیں چاہے کنارے چلیں، موت جب آنی ہوگی تو آ ہی جائے گی. اکثر یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ اسلام، اللہ کہہ رہا ہے کہ نحن قدرنا بینکم الموت، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے.
لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو وقت مقرر ہے یہ دو طرح کا ہے، ایک کنڈیشنل ہے، ایک انکنڈیشنل ہے، ایک حتمی ہے، ایک غیر حتمی ہے۔ خود قرآن مجید میں اس میں اشارہ موجود ہے، ایک اجل ہے، ایک اجل مسمى ہے۔ ایک اجل کے معنی بھی موت ہے، ایک اجل ہے، ایک اجل مسمى ہے۔ ایک موت ہے جو قدرتی موت ہے، فطری موت ہے، طبیعی موت ہے، اور ایک حادثاتی موت ہے۔ حادثاتی موت کا وقت بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، فطری اور طبیعی موت کا وقت بھی اللہ نے مقرر کیا۔ اب یہ حادثاتی اور فطری موت کو اگر میں مثال دینا چاہوں، دیکھیے بعض چیزیں ہیں جو الحمدللہ ہماری حکومتیں بہت لائق حکومت ہے، وہ ہمیں اپنے ماضی کو بھولنے نہیں دیتی۔ پرانے دور میں ہم لوگ کے بچپن میں جب ابھی بجلی وغیرہ کا اتنا انتظام نہیں تھا تو گھروں میں لیمپ جلتے تھے، آج بھی اس کی ضرورت پڑھی جاتی ہے۔ اکثر اوقات لائٹ چلی جاتی ہے تو آج بھی اس کی ضرورت پڑ جاتی، تو ابھی بھی بچوں کے ذہن بھی آشنا ہے لیمپ سے، ورنہ مثال دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا۔ لیمپ میں کیا ہوتا تھا؟ لیمپ میں ہم تیل ڈالتے تھے، بتی ہوتی تھی، جلتی تھی، وہ ہر لیمپ کی ایک کیپیسٹی ہوتی تھی، اس میں جو آپ نے تیل ڈالا ہے بعضوں میں کیپیسٹی 5 گھنٹے کی ہوتی تھی، بعضوں میں 10 گھنٹے کی، بعضوں میں 6 گھنٹے کی۔ 6 گھنٹہ یہ چراغ جلا، کیپیسٹی کتنی تھی؟ 6 ہی گھنٹے کی تھی۔ 6 گھنٹے کے بعد اس کی موت یقینی ہے۔ یہ موت فطری موت ہے، قدرتی موت ہے، اس میں 6 ہی گھنٹے کا تیل موجود تھا، زندگی اس کی تھی ہی 6 گھنٹے کی۔ ایک دفعہ لیمپ ہم نے جلایا، 6 گھنٹے کا تیل رکھا ہے، ایک شریر بچے نے اس میں ڈنڈا مار دیا، چراغ گر گیا، تیز ہوا چلی، آندھی آئی، چراغ گر گیا، 2 ہی گھنٹے میں چراغ گل ہو گیا۔ تیل تو 6 گھنٹے کا تھا۔ اسے کہتے ہیں حادثاتی موت۔ تو ایک ہے طبیعی اور فطری موت، ایک ہے حادثاتی موت۔ طبیعی اور فطری موت کا وقت بھی انسان کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اللہ نے 70 سال کی زندگی دے کر کے بھیجا ہے، بیچ سڑک پر آیا، 20 سال کی عمر تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت ہو گئی، یہ حادثاتی موت ہے۔ 70 سال پہ جو موت ہوئی وہ فطری موت ہے۔ دونوں کو اللہ نے مقرر کیا۔ اللہ نے مقرر کیا کہ 70 سال کے بعد تمہاری موت یقینی ہے۔ کتنا ہی تم ڈاکٹروں کا علاج کراؤ، کتنا ہی تم حفظان صحت کا خیال رکھو، سب نیچرل غذائیں کھاؤ، ہمالیہ میں جا کر کے گھر بنا لیا چوٹی کے اوپر، پولوشن فری، کسی قسم کا پولوشن نہیں ہے وہاں پر، ڈاکٹروں کی ایک فوج کھڑی کر دیا ہے، ہلکی سی چھینک بھی آئے گی تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر دوڑ پڑیں گے علاج کے لیے، مضبوط باڈی گارڈ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کوئی ہم پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے، موت سے بچنے کا سارا بندوبست کر رکھا ہے۔ لیکن وہ لمحہ جب آئے گا تو یہ سب بیکار ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت کا ہاتھ تمہارے قریب تک پہنچ کے رہے گا، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ پناہ لے لو، بچ نہیں سکتے، ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ ہے حتمی موت۔ ایک ہے اللہ نے نہیں، ہمیں تو 70 سال کی عمر دے کر کے بھیجا تھا، 70 سال کی عمر دے کر کے بھیجا تھا، یا اللہ نے 2 وقت معین کیا، ایک 70 سال کی عمر معین کیا جو حتمی تھی، اور ایک کہا کہ اگر صدقہ نہ نکالو گے تو 30 سال میں مر جاؤ گے، اگر ماں باپ کا احترام نہ کرو گے تو 30 سال میں مر جاؤ گے، اگر بیچ سڑک پہ چلو گے تو 30 سال میں مر جاؤ گے، اگر بیماری ہوئی اور علاج نہ کرایا تو 30 سال میں مر جاؤ گے، لیکن اگر علاج کرا لیا تو بچ جاؤ گے، صدقہ دو گے تو عمر بڑھے گی،
ماں باپ سے حسن سلوک کرو گے تو عمر بڑھے گی، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یہ سب حدیثیں ہیں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو گے تو تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، یعنی موت ٹل جائے گی، صدقے سے موت ٹلتی ہے، ماں باپ کا احترام کرنے سے موت ٹلتی ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے موت، کون سی موت ٹلتی ہے؟ حتمی یا غیر حتمی، کنڈیشنل یا انکنڈیشنل؟ یہ کنڈیشنل موت ہے جو ٹل جاتی ہے، لیکن وہ جو انکنڈیشنل موت ہے، جب وہ لمحہ آ جائے گا، کتنا ہی علاج کرو، کتنا ہی صدقہ نکالو، کتنا ہی دعائیں کرو، کتنا ہی ماں باپ کی خدمت کرو، وہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ تو دو طرح کی موت پروردگار نے رکھی ہے، اب ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے نا، تو ہماری حتمی والی موت کون ہے، غیر حتمی والی موت کون ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو پروردگار نے اپنے علم میں رکھا ہے، صرف اللہ جانتا ہے، لہذا تقاضائے عقل و شریعت یہی ہے کہ بیمار ہو تو علاج کرو، بیمار ہو تو علاج کرو، صدقہ نکالو، والدین سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کر سکو۔ تو بہرحال دو قسم کے موت معین ہے، تو موت آنی ہے ہمیں، موت جب آئے گی تب فیصلہ ہوگا کہ یہ زندگی فائدے کی زندگی تھی یا گھاٹے کی زندگی۔ بعضوں کو جب موت آتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ زندگی فائدے کی ہے یا گھاٹے کی ہے، تو بعضوں کو جب موت آتی ہے تو وہ موت کا چہرہ دیکھ کر کے کھل اٹھتے ہیں، موت کا چہرہ دیکھ کر کے، کیونکہ زندگی اس طرح سے گزارا ہے کہ پوری زندگی میں گھاٹے کا کوئی لمحہ آیا ہی نہیں ہے۔ گھاٹے کا کوئی لمحہ آئی جس وقت امیر المومنین کے فرق مبارک پر ابن ملجم کی ضربت لگی، پہلا جملہ مولا نے کیا کہا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، اتنی پاکیزہ زندگی علی نے بسر کیا ہے کہ دوست و دوست، دشمن بھی کوئی سیاہ نقطہ پیدا نہ کر سکے حیات علی میں۔ اس کے بعد مولا جب بستر علالت پر ہیں، شہادت کے لمحات قریب ہیں، موت سامنے آ گئی ہے، مولا نے کیا فرمایا ہے؟ ما کنت الا کقارب ورد وطالب وجد۔ جس وقت موت کا چہرہ علی کے سامنے آیا ہے، علی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا میں اس شخص کے مانند تھا جو رات کے اندھیرے میں جس کی سواری کھو گئی ہو، آذوقہ کھو گیا ہو، صحرا میں بھٹک رہا ہو، پیاس سے ہلاک ہو رہا، اچانک اسے اس کا پانی اور آذوقہ مل جائے، کتنی خوشی اس کو ہوتی ہے۔ جس چیز کی جستجو تھی وہ مل گئی۔ اگر علی کہتے ہیں کہ علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا بچہ ماں کے سینے سے مانوس نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی پاک و صاف زندگی ہے، زندگی طیب و طاہر زندگی ہے، زندگی وہ زندگی ہے جہاں گھاٹے کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جب ان کے سامنے موت کا چہرہ آتا ہے، جب ملک الموت ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اب وہ جنت و جہنم جس کا وہ اپنی زندگی میں مذاق اڑا رہے تھے، اس جنت و جہنم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وقت آخر ابھی بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، ہمیں نہ جنت نظر آتی ہے، ہمیں نہ جہنم نظر آتا ہے۔ بھائی کسی کی موت اگر ہو رہی ہوتی ہے، اس کے سرہانے اگر بیٹھے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے نا کہ مومن کے سرہانے امیر المومنین آتے ہیں، سب کا عقیدہ، البتہ صرف مومن کے سرہانے نہیں آتے ہیں، مومن کے سرہانے بھی آتے ہیں، منافق کے سرہانے بھی آتے ہیں، ہر مرنے والے کے سرہانے امیر المومنین آتے ہیں۔ فرق یہ ہے جو علی کو اپنی زندگی میں جس نگاہ سے دیکھتا رہا، دم آخر علی اسی شکل میں نظر آتے ہیں۔ جو علی کو دوست سمجھتا تھا، علی وقت آخر دوست کی شکل میں آتے ہیں۔ جو علی کو دشمن رکھتا ہے، وقت آخر علی دشمن کی شکل میں آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی ہے،
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ خطاب جہنی، خطاب جہنی کا پڑوسی ہے جو دشمن اہل بیت ہے، پڑوسی ہے۔ البتہ ظاہر سے بات ہے کہ اسلام میں ہر ایک کا ایک حق ہوتا ہے، اسلام میں دوست کا بھی حق ہے، دشمن کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی ایک حق ہے، وہ چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، مومن ہونے کے ناطے اس کا حق دوہرا ہو جاتا ہے، پڑوسی کا حق اور ایمان کا حق۔ لیکن بہرحال اگر منافق بھی ہے، دشمن اہل بیت، پڑوسی ہے جو اس کا حق ہے، حق ہے اس کا، پڑوسی ہے، اس کی موت کا آخری ہنگام ہے، اس نے ان کو جو ہے بلوا لیا آگے، لیکن میرے سامنے اس نے دم توڑا، دم آخر جب سانس نکل رہی تھی ایک دفعہ اس کے زبان پہ جملہ آیا، مالی ولعلی، مالی ولعلی، میرا علی نے کیا بگاڑا تھا جو میں نے ان سے دشمنی کی۔ خطاب جہنی کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد خطاب جہنی جب امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد واقعہ نقل کیا تو امام نے فرمایا واللہ ہوا رہا، خدا کی قسم اس نے امیر المومنین کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ تو دوست کے سرانے بھی آتے ہیں، دشمن کے سرانے، بس علی کو جو جس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عزیزو مشکل کے وقت اگر دوست نظر آ جائے دل کو قرار آ جاتا ہے، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ وقت مشکل کہیں دشمن نظر آ جائے تو مصیبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مومن کے سرانے اکثر ہے، ہم لوگوں کے سامنے بہتوں نے جو ہے وہ دم توڑا۔ آج تک کسی نے دیکھا مولا علی کو؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ، بہت ساری چیزیں ہم سے نہا ہیں۔ دم آخر پردہ اٹھ جاتا ہے، وہ جنت و جہنم جس کے ہم مذاق اڑاتے تھے، ارے کہاں کا جہنم اور کہاں کی ہے، تو مولویوں کا بنایا ہوا ہے، بہلاوے کے لیے کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ بعض کھلم کھلا کہتے ہیں، بعض اپنے عمل سے، زبان سے تو نہیں کہتے مگر عمل سے کہتے ہیں کہ نہ جنت ہے نہ، یزید کھلم کھلا کہتا تھا نہ جنت ہے نہ جہنم، ابو سفیان کھلم کھلا کہتا تھا نہ جنت ہے نہ جہنم، بعض لوگ اپنے عمل سے کہتے ہیں۔ لیکن دم آخر جب پردہ اٹھ گیا اس وقت جنت بھی نگاہوں کے سامنے ہے، جہنم بھی نگاہوں کے سامنے، اپنے اعمال بھی مجسم ہو کے نگاہوں کے سامنے ہیں، اپنا انجام دیکھ رہے ہیں۔ محشر میں فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن ہمیں خود معلوم ہے نا، انسان اپنی حقیقت سے تو اچھی طرح آشنا ہے۔ اب کوئی ہمارا امتحان لے، رزلٹ جب آئے گا تب ممتحن کو وہ اعلان کرے گا کہ ہمیں تو معلوم ہے نا ہم پاس ہیں کہ فیل، ہمیں تو اندازہ ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے، جہنم کا مذاق اڑا رہے تھے، ایک طرف اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ تو ہو گیا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ٹھکانہ کدھر ہے۔ اب پوری زندگی پہ جو نظر پڑی تو خسارے کی زندگی ہے۔ سنیے قرآن ان لمحات کو کس انداز میں بیان کر رہا ہے۔ حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، بعض لوگ وہ ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِی، خدایا پلٹا دے۔ ملک الموت سے کوئی چلے جائیں، تھوڑی سی مہلت ہو، چند دنوں کی مہلت مل جائے، کیونکہ دیکھیے توبہ جو ہے اسلام میں وہ منظر نگاہوں کے سامنے آنے سے پہلے جسے کہا جاتا ہے ساعت معینہ، جب جنت و جہنم جب پردہ اٹھ جاتا ہے اسے کہتے ہیں ساعت معینہ۔ ساعت معینہ سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، لیکن ساعت معینہ کے بعد پھر توبہ قبول؟ تو ساعت معینہ سے پہلے تو تصور بھی نہیں تھا کہ ہم مریں گے، نہ 20 سال کے جوان کو یہ تصور ہے کہ ہم مریں گے، نہ 100 سال کے بوڑھے کو تصور ہے کہ ہم مریں گے۔ ہر ایک کو امید حیات ہے نا، لیکن اب جب وہ آخری لمحہ آ گیا اب کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی، خدایا ہمیں چند دنوں کے لیے صحیح پلٹا دے۔ کیا کرو گے پلٹ کے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ ساری اچھائیاں ساری نیکیاں جا کے انجام دے دوں۔ جواب کیا ہے پروردگار کا؟ کلا، ہرگز نہیں،
اب مہلت نہیں ملے گی۔ پروردگار یہ جواب تیرے کرم سے میل نہیں کھاتا، تو بڑا کریم ہے، تو بے مانگے دیتا ہے۔ یہ زندگی جو آج ہماری ہے کیا ہم نے مانگی تھی؟ آپ میں سے کس نے اپلیکیشن لکھی تھی اللہ کے ہاں کہ ہمیں زندگی دے دے؟ یہ زندگی تو بے مانگے ملی ہے نا ہمیں۔ جو کریم بے مانگے دیتا ہے اب وہ مانگنے سے نہیں دے رہا ہے نا عجیب بات بھائی، کسی بخیل کی بات نہیں ہو رہی ہے، کریم وہ بھی قادر۔ کبھی کبھی کریم ہے مگر عاجز ہے، دینا چاہتا ہے اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ تو وہ کریم ہے جو کریم ہونے کے ساتھ ساتھ قادر بھی ہے۔ پالنے والے یہ کلا کیوں ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائل، بکواس کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شاید پروردگار جواب دے، نادان یہ جواب بھی میرے کرم کا ایک نمونہ ہے۔ میں نے کلا کہہ کے شیطان کا راستہ بند کر دیا۔ اگر یہ جواب نہ ہوتا تو ہر انسان یہی کہتا، شیطان انسان کو یہی کہتا، میاں یہ پہلی زندگی میں موج کرو، مستی کرو، جب مرنے لگو گے تو اللہ سے دوسری زندگی مانگ لینا، دوسری میں بن جانا متقی و پرہیزگار۔ اگر دوسری زندگی ملنے کا چانس ہوتا تو شاید ہی اپنی پہلی زندگی میں کوئی اچھا کام کرتا۔ پروردگار نے کلا کا اعلان کر کے یہ سمجھا دیا، زندگی یہی ایک زندگی، جس طرح جینا چاہتے ہو جیو۔ اور اگر کہیں اللہ دوسری زندگی دے دیتا نا تو پھر شیطان آتا، ارے میاں دوسری میں بھی موج مستی کرو، جب مرنے لگو گے پھر مانگ لینا، جو 2 دے سکتا ہے کیا وہ 3 نہیں دے سکتا؟ تو کہیں نہ کہیں پر اسٹاپ تو ہونا ہی تھا۔ جہاں تک مسئلہ مہلت کا ہے، اللہ نے کیا ہمیں کم مہلت دی ہے؟ یہ پوری زندگی کیا ہے؟ مہلت ہی تو ہے، ورنہ ہم اپنے عمل کے لحاظ سے تو اس قابل نہ تھے۔ اگر ہمیں اللہ پہلے ہی گناہ پہ سزا دے دیتا، عام طور سے ہم لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو سزا فوراً مل جائے، البتہ دوسروں کو، ہمیں نہیں۔ ہم اپنے لیے مہلت کے طلبگار ہیں، مگر دوسروں کے لیے اکثر ہوتا ہے نا، ارے فلاں ظالم کو اللہ نے کتنی ڈھیل دے رکھی ہے، یہ جو ہے نیتنیاہو روزانہ سینکڑوں کو مار رہا ہے، پھر بھی باقی اللہ سے ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ ہوتا ہے نا، ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے مجرموں کو سزا دلانے، مگر اللہ کے ہاں جلدی نہیں ہے۔ پروردگار سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ایک دعا میں فرماتے ہیں، الہی علمت ان لیس فی حکمک ظلم ولا فی نقمتک عجلہ، خدایا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تیرے فیصلے میں کوئی ظلم نہیں ہے اور تو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ کیوں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا؟ وجہ بیان کرتے ہیں امام، انما یعجل من یخاف الفوت، سزا دینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جسے مجرم کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جرم کیا، بھاگ کے اگر پاکستان چلے گئے تو 56 انچ کا سینہ بھی واپس نہیں لا پاتا، نہیں لا پاتا نا۔ یہ حاکم ہیں مگر یہ عاجز حاکم ہیں، یہ نام کے حاکم ہیں مگر وہ جاؤ گے کہاں؟ حد تو یہ ہے کہ زندگی کا قید خانہ توڑ کے بھی اگر بھاگ گئے پھر بھی پلٹ کے ہمارے ہی پاس تمہیں آنا ہے۔ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جاؤ گے کہاں؟ تو جلدی کاہے کی ہے؟ اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے، یہ پوری زندگی ہماری مہلت ہی تو ہے۔ جس دن ہم نے پہلی مرتبہ کسی بے گناہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اللہ ہمارا ہاتھ شل کر سکتا تھا کہ نہیں؟ شل کر سکتا تھا ہمارا ہاتھ۔ جس دن پہلی مرتبہ کسی محفل گناہ میں گئے تھے، اللہ ہمیں لنگڑا لولا بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ جس دن پہلی مرتبہ ہم نے جھوٹ بولا تھا،
اللہ ہمیں گونگا بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ عزیزو یہ زبان نہیں بولتی ہے، یہ مشیت الہی بولتی ہے. یہ زبان کا بولنا زبان کا ہنر نہیں ہے. اللہ تو جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے. آج یہ زبان بولتی ہے، کل قیامت میں زبان پہ تالے لگ جائیں گے. یہ بولنے والی زبان گونگی ہو جائے گی، اور یہ گونگے ہاتھ بولیں گے، یہ گونگے پیر بولیں گے. قرآن کی آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج قیامت کے دن ہم ان کی زبانوں پہ تالے لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اب ان کا ہاتھ بولے گا، ان کے پیر ان کے گناہوں کے خلاف گواہی دیں گے، بدن کا رواں رواں بولے گا. زبان نہیں بولے گی، زبان پہ تالے لگ گئے، کیونکہ زبان کو جھوٹ بولنے کی پریکٹس ہو چکی ہے. لیکن جھوٹ انسان کی فطرت میں نہیں ہے. جھوٹ بولنا سیکھنا پڑتا ہے. ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولو، اور دوسری طرف سے سکھاتے ہیں. فطرت اگر سمجھنا ہے، بچہ ابھی اپنی فطرت ابھی اس نے سیکھا نہیں ہے. کسی صاحب نے ہمیں کال کیا، موبائل کی گھنٹی بجی. آج کل بچے پہلے پہنچ جاتے ہیں. جھٹ سے انہوں نے اٹھایا موبائل کے پیچھے کوئی انکل تھے. انکل نے پوچھا بیٹا پاپا ہیں؟ اب بچے کی تو فطرت میں جھوٹ بولنا ہے ہی نہیں. بچے نے کہا ہاں ہیں، مگر یہ وہ انکل ہے جن سے پاپا ملنا نہیں چاہتے. نہیں بیٹا کہہ دو کہ پاپا نہیں ہیں گھر میں. بیٹا کہہ دو کہ پاپا. بیٹا کیا کہتا ہے؟ انکل پاپا کہہ رہے ہیں ہم گھر میں نہیں ہیں. ہم پھر ڈانٹتے ہیں اس کو، نہیں ایسے مت کہو، اپنی طرف سے کہو. تو جھوٹ بولنا تو فطرت میں نہیں ہے نا. پہلی دفعہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو لکنت پیدا ہو جاتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے. ہاں بعد میں ماشاءاللہ اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے، اتنی صفائی سے جھوٹ بولتا ہے، کیا کوئی سچ بولے گا. بعد وہ کلا اپنے گواہوں کو کیسے تیار کرتے ہیں کہ سچا گواہ ٹوٹ جاتا ہے مگر جھوٹا گواہ نہیں ٹوٹتا. تو جھوٹ، زبان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم نے فلاں کو تھپڑ مارا تھا؟ خدایا ہم تو چونٹی نہیں مار سکتے تھے، دیکھ میری شکل دیکھ کتنی معصوم شکل میری ہے. تو وہاں بھی ہم جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے. اللہ نے کہا ہم تمہاری زبان پہ تالا لگا دیں گے. اب اس سے پوچھیں گے جسے جھوٹ بولنے کی پریکٹس نہیں ہے. ہاتھ کو تو بولنے کی پریکٹس نہیں ہے، پیر کو تو بولنے کی پریکٹس نہیں ہے. تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بدن کا رواں رواں بولے گا. انسان بلبلا اٹھے گا. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ساری خدمت تو ہم نے انہی کی تھی نا. پوری زندگی ہم کس کی خدمت کرتے ہیں؟ اسی جسم کی تو خدمت کرتے ہیں نا. ہمارے پاس جسم ہے اور روح ہے. ہم جتنا جرم کرتے ہیں، جتنے کرائم کرتے ہیں، جتنے گناہ کرتے ہیں، سب میں مزہ جسم کو ملتا ہے، تکلیف روح کو ہوتی ہے. اور جتنی اطاعت کرتے ہیں تکلیف بدن کو ہوتی ہے، مزہ روح کو ملتا ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے، کچھ لوگ روزہ رکھیں گے، کچھ نہیں رکھیں گے. جو نہیں رکھ رہے ہیں جب دل چاہا شربت پی رہے ہیں، جب دل چاہا آئس کریم کھا رہے ہیں. اور جو رکھ رہے ہیں گرمی ہے، پریشان ہے، حلق سوکھ رہا ہے، مگر روزہ ہے. اب اگر روزہ اطاعت ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے. مزہ کس کو ملا اگر روزہ نہ رکھا؟ جسم کو. اور روزہ رکھا تو تکلیف کسے ہوئی؟ جسم کو. جتنے ہم گناہ کرتے ہیں، جتنے جرم کرتے ہیں، جتنے کرائم کرتے، سب کی خاصیت یہ ہے کہ مزہ جسم کو ملتا ہے، تکلیف روح کو ہوتی ہے. 2 نمبری پیسہ کما کر کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا لیا، گرمی آ رہی ہے نا، اے سی لگا لیا گھر میں، مزہ کس کو مل رہا ہے؟
بہترین گدا اس پر آ کر کے لیٹ گئے، شاندار نیند. کون مزہ لے رہا ہے؟ جسم. حرام لذیذ غذائیں کھا رہے ہیں، کسے مزہ آ رہا ہے؟ جسم. سارے کرائم، سارے جرم انسان جسم کے لیے کرتا ہے. یہی جسم کو کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا. انسان بلبلا اٹھے گا جو ہمارے بدن کا رواں رواں گواہی دے گا. بلبلا کے انسان کہے گا لما شہدتم علینا. یہ سب قرآن نے نقل کیا ہے. لما شہدتم علینا. بدبختو، نمک حرامو، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ اور یہ بتاؤ تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے جب کوئی ڈاکو چور کسی گھر میں گھستے ہیں تو جتنے گواہ ہوتے ہیں سب کو ختم کر دیتے ہیں. 6 مہینے کا بچہ گہوارے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ امید نہیں نا کہ یہ بولے گا، یہ گواہی دے. اگر پتہ چل جائے تو اس کو بھی ختم کر دیں گے. تو انسان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا. جو ہمارے یار ہیں، جو ہمارے یار غار ہیں، وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو بلبلا کے کہے گا لما شہدتم علینا. اور یہ تمہیں بولنا کہاں سے آ گیا؟ جواب سنیں، کھال جواب دے گی. انطقنا الذی انطق کل شیء. جس طاقت نے، جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی، اسی نے ہمیں صلاحیت دی تھی. انطقنا الذی انطق کل. تو زبان نہیں بولتی، یاد رکھیے گا، زبان نہیں بولتی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت بولتی ہے. اللہ کی دی ہوئی مشیت جب وہ چاہے چھین سکتا ہے ہم سے. آج سے 2.5-3 سال پہلے کا واقعہ، سرسی میں یہ جو ہے مجلس پڑھ رہا تھا، 50 منٹ تک مجلس پڑھتا رہا، 51ویں منٹ خاموش ہو گیا. لاکھ کوشش کی، ایک جملہ بھی زبان سے نہیں نکلا. ہارٹ اٹیک ہو گیا وہیں پر، ممبر پہ بیٹھے ہی بیٹھے. اس وقت کہا کہ تمہاری ساری صلاحیت تو ہوا ہو گئی بھائی. کس چیز پہ غرور ہے؟ کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ علم، خطابت، یہ سب اللہ کی مشیت کے تابع ہے. ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، جرم پہ جرم کرتے ہیں، یہ اس کی مہلت ہی تو ہے. ورنہ ہم تو پہلے ہی دن گونگے ہو جاتے، پہلے ہی دن لنگڑے لولے ہو جاتے. پہلی نظر جب کسی نامحرم چہرے پہ پڑی تھی، اللہ اسی وقت ہمیں اندھا بنا سکتا تھا، نہیں بنایا. مہلت 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 دیتے دیتے 70 برس کے ہو گئے. اب جب موت کا کہتا رب ارجعونی، پلٹا دے. کس بھروسے پر؟ تو واپسی پھر نہیں ہے. قال رب ارجعونی. تو فیصلہ اس وقت ہوگا کہ زندگی ہماری فائدے کی زندگی گزر رہی ہے یا زندگی ہماری گھاٹے کی زندگی گزر رہی ہے. عرض کیا کہ 2 طرح کی موت ہے. ایک موت حادثاتی ہے اور ایک موت فطری ہے. ایک حتمی ہے، ایک غیر حتمی موت ہے. تو چلیے صاحب وہ موت کیوں آ گئی؟ کہ جی وہ حادثہ ہو گیا، ٹرک نے مار دیا، فلاں نے مار دیا. لیکن یہ طبیعی موت کیوں آتی ہے؟ طبیعی موت کیوں آتی ہے؟ نہ سڑک پہ گئے، بیمار پڑے تو علاج بھی کیا، صدقہ بھی نکالا، صلہ رحم بھی کیا، دعائیں بھی کی ماں باپ کے. یہ موت آتی کیوں ہے؟ 2 وجہ اس سے بیان کرتے کہ موت آتی کیوں ہے. ایک موت کی وجہ یہ بیان کرتے کہ زندگی کیا ہے؟ روح اور جسم ہے. روح اور جسم ہے. روح کو باقی رہنے کے لیے جسم چاہیے. جسم میں رہتی ہے کب تک؟ جب تک جسم رہنے کے قابل ہو. آپ کا گھر ہے، بڑا عزیز گھر ہے جی، وہ دادا پردادا کی یادگار ہے، بہت پیار ہے اپنے گھر سے. لیکن جب گھر بالکل فرسودہ جھنجھر ہو جاتا ہے، اب چھت گری تب چھت گری، تو تمام لگاؤ کے باوجود گھر کو خالی کر دیتے ہیں نا. بہت لگاؤ ہے گھر سے، مگر گھر کو کیوں؟ اب یہ گھر رہنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے. تو ہمارا بدن فرسودہ ہو جاتا ہے، دل فرسودہ ہو گیا ہے، جگر فرسودہ ہو گیا ہے، سارے اعضاء و جوارے، گھٹنوں میں طاقت نہیں رہ گئی، کمر میں دم نہیں رہ گیا. تو ایک دن پھر روح کہتے رہ کے کیا کریں گے؟ تو ہے لگاؤ بہت ہے اس سے، مگر رہنے کے قابل نہیں ہے. دوسرا جواب جو دیا، جو زیادہ معقول جواب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوال بعد میں کیجئے کہ روح بدن سے گئی کیوں. پہلے یہ بتائیے کہ روح بدن میں آئی کیوں. پہلے آنے کا مقصد معلوم ہو جائے تو جانا تو خود بخود معلوم ہو جائے گا نا بھائی. مولانا چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ آئے کاہے کے لیے تھے؟ مجلس پڑھنے آئے تھے، پڑھ کے چلے گئے، اس سے تمام.
آئے کاہے کے لیے تھے؟ پہلے آنے کا مقصد معین کر لیجئے تو جانے کا مقصد خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ روح بدن میں آتی ہے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے۔ روح کمال چاہتی ہے، کمال بدن کے بغیر نہیں مل سکتا، محتاج بدن ہے۔ کسی گرے ہوئے کو اٹھانا ایک نیکی ہے نا۔ روح کاہے کے لیے آئی ہے؟ نیکی کمانے کے لیے۔ اب گرے کو روح خود تو نہیں اٹھا سکتی ہے، ہاتھ کی ضرورت ہے۔ بغیر بدن کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت ایک کمال، ایک نیکی ہے، اس کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ فضائل اہل بیت بیان کرنا ہے، اس کے لیے زبان کی ضرورت ہے۔ ذکر اہل بیت سننا ہے، اس کے لیے کان کی ضرورت ہے۔ روح بدن میں آئی ہے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے۔ بدن ذریعہ ہے روح کے لیے، کمالات کے حصول کے لیے۔ جس طرح سے شکاری جب شکار کرنا چاہتا ہے تو اس کو جال چاہیے نا۔ شکار کے لیے جال چاہیے۔ جال شکاری کو بہت عزیز ہے۔ کاہے کے لیے؟ شکار کے لیے۔ اسی طرح سے روح کو بدن بہت عزیز ہے۔ کاہے کے لیے؟ کمالات کے شکار کے لیے۔ شکاری اپنے جال کا خیال رکھتا ہے، کٹنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے، اس کا دھیان رکھتا ہے کہ کٹ پٹ گیا تو پھر شکار صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ لیکن شکاری کا اصل مقصد جال نہیں ہے، شکاری کا اصل مقصد شکار ہے۔ لہذا اس سے مطلب نہیں کہ جال سونے کے تار کا بنا ہے یا سوت کا بنا ہے۔ اس کا دھیان تو یہ ہے کہ اس سے شکار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا روح بدن کا خیال تو رکھتی ہے، بیمار نہ ہونے پائے، آنکھوں میں روشنی برقرار رہے، ہاتھ پیر ٹوٹنے نہ پائیں۔ لیکن کاہے کے لیے؟ شکار کے لیے۔ اگر جال سے شکار نہیں ہو سکتا تو شکاری جال کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ شکار جب ہو جاتا ہے تب بھی کیا شکاری جال کو اپنے کندھے پہ ڈھوتے پھرتا ہے؟ جب تک شکار کی امید ہے تب تک شکاری جال کا خیال رکھتا ہے، اصل توجہ کہاں ہے؟ شکار کی طرف۔ لہذا ایک سمجھدار انسان، ایک عاقل انسان اپنے بدن کی حفاظت تو کرتا ہے، لیکن اتنی حفاظت نہیں کرتا ہے کہ بدن کی حفاظت کے چکر میں مقصد ہی فوت ہو جائے۔ اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھے بنگلے کے چکر میں جو کمالات کو حاصل کرنے آیا تھا اسی کو حاصل نہیں کر رہا ہے۔ جسم کو آرام پہنچانے کے لیے حرام و حلال کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، حرام پیسوں سے مکان بنا رہا ہے، حرام پیسوں سے گاڑیاں خرید رہا ہے، حرام پیسوں سے اپنے بدن کو لباس پہنا رہا ہے۔ شکاری کب تک جال کا خیال رکھے گا؟ جب تک شکار ہو رہا ہے۔ لیکن اگر شکار ہو چکا یا شکار کی امید ختم ہو گئی تو شکاری کیا کرتا ہے؟ جال کو کنارے ڈال دیتا ہے۔ اب جال کو کندھے پہ لیے ہوئے گھومے گا نہیں شکاری۔ یہی حال ہے روح اور بدن کا۔ بدن میں روح آئی تھی کمالات کے حصول کے لیے۔ اگر کمالات حاصل ہو گئے، مزید حصول کمال کی گنجائش نہیں رہ گئی، روح بدن کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ ایک طالب علم ہے، اپنے اسکول سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ کاہے کے لیے؟ حصول علم کے لیے۔ لیکن اگر اسکول میں آتا ہے پابندی سے، اول وقت اسکول میں حاضری دیتا ہے، جلدی اسکول سے جانے کو تیار بھی نہیں ہوتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کلاس میں ٹیچر موجود ہے، جب تک پڑھائی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کلاس میں ٹیچر ہی نہ ہو، اگر پڑھائی نہ ہو، چھٹی ہو گئی تو پھر بچہ کلاس میں ٹکتا نہیں ہے، سیدھے گھر بھاگتا ہے۔ روح بھی بدن میں آئی تھی کمالات کے حصول کے لیے۔ اب جب کمالات حاصل ہو گئے یا کمالات کے حصول کا امکان نہ رہ گیا، پڑھنے کا شوق تو ہے مگر اب ہمیں ٹیچر نہیں مل رہے ہیں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام موت و حیات کا فلسفہ بیان فرماتے ہیں۔ دعائے مکارم الاخلاق میں ہے، الہی امرنی، خدایا ہمیں طول عمر دے دے۔ یاد رکھیے گا، اسلام میں موت کی دعا نہیں ہے، زندگی کی دعا ہے۔
اسلام دین حیات ہے، موت کا دین نہیں ہے. اسلام دین حیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے تو لبیک کہو. جتنی بھی احکام خدا اور رسول ہے سب وہی ہیں جو ہمیں زندگی عطا کرتے ہیں. ہمارے یہاں موت کی دعا نہیں ہے، منع کیا گیا ہے موت کی دعا کرنے سے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب کی عیادت کے لیے، کہ بیمار تھے، کافی تکلیف میں تھے، جا کے پوچھا چچا کیا حال ہے، کیسے مزاج ہیں؟ کہا بیٹا بس سب تو یہی تمنا ہے کہ موت آ جائے. کافی تکلیف میں ہوتا. ہمارے یہاں بھی اکثر بہت سے لوگ بیماری زیادہ جب شدت پکڑ جاتی ہے، درد زیادہ ہوتا ہے، قابل برداشت نہیں، تو موت کی بات کرتے ہیں. پیغمبر نے کہا یا عباس یا عم رسول اللہ لا تتمنى الموت. اے عباس، اے رسول کے چچا، موت کی تمنا مت کیجئے، موت کی تمنا مت کیجئے. کیوں؟ دلیل دیے پیغمبر. یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی بات بغیر دلیل قابل قبول نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں بعض خطبہ اور بعض شعراء تخیل کی بنیاد پہ سارا کام کر لیتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کلام. ان سے پوچھے دلیل کیا ہے اس کی؟ کچھ نہیں. ابھی مجلس سے پہلے 3-4 بند جناب عباس کے بارے میں جناب عباس کی زبانی. کب کہا جناب عباس نے؟ کب کہا؟ کس کتاب میں ہے بھائی؟ سوال ہے نا بھائی. نہیں آپ اپنی زبانی کہیے تو کچھ نہیں. ٹھیک ہے وہ شمس و قمر سب. جناب عباس نے کہا میں شمس و قمر ہوں. جناب عباس نے کہا میں یوں ہوں، میں وہ ہوں. وہ کہاں کہا ہے؟ باتیں سب صحیح ہیں، میں کہا ہے جناب عباس نے کہا ہے. سوال تو ہوتا ہے نا. اچھا ہمارے یہاں مجمع بھی سنتا رہتا ہے، واہ بھی کرتا رہتا ہے. یہ بھی سبحان اللہ، وہ بھی سبحان اللہ. آپ یاد رکھیں اسلام کا جو معیار ہے، امتیاز جو اسلام کا ہے، ہمارے کوئی بات بغیر دلیل نہیں ہے. ہر چیز کے لیے ایک دلیل ہے، خدا پسند دلیل، عقل پسند دلیل. مگر آج ہو چکا ہے یہی حال جو ہے، خطیبوں کا بھی یہ حال ہے. نقطوں کے چکر میں، شاعر اپنے تخیل کے چکر میں، ذاکر اپنے یہ جو ہے وہ نقطہ سازی کے چکر میں، اسے حقائق سے مطلب نہیں ہے، اپنی تخیل کے بنیاد پر اپنے خیال کے. پیغمبر نے کہا لا تتمنى بالموت. چچا موت کی تمنا مت کیجئے. کیوں؟ چچا دو حال سے خالی نہیں ہے. ابھی اس وقت یا آپ کی زندگی اللہ کی اطاعت میں صرف ہو رہی ہے یا گناہ میں. دو ہی چیزیں تو ہیں نا. اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں، یا آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ میں بھی ممبر پہ بیٹھا یا اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں یا معصیت. دونوں چیز کا امکان ہے نا. یہ نہیں کہ ممبر پہ آ گئے تو اب اللہ کی اطاعت ہی اطاعت ہے. نہیں، یہی ممبر پہ بیٹھ کے گناہ بھی ہو سکتا ہے. اس ممبر پہ بیٹھ کے اگر میں آپ کو دھوکہ دینے لگوں، اس ممبر پہ بیٹھ کے وہ باتیں کروں جو مرضی خدا اور رسول نہ ہو، وہ باتیں میں کروں جس سے اہل بیت راضی نہ ہوں، تو یہ اطاعت ہے یا گناہ ہے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. امام سجاد نے یزید کے دربار میں کیا کہا تھا؟ دربار یزید میں ممبر ہی سے کچھ باتیں کہی گئی تھی نا. اس خطیب نے آنے کے بعد بنی امیہ کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے فضائل جو اہل بیت کے تھے اس کی نسبت کی بنی امیہ سے، وہ ساری خباثتیں جن کا تعلق بنی امیہ سے تھا اس کی نسبت دے دی گئی اہل بیت کی طرف. اترا، امام کھڑے ہو گئے. ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق. اے خطیب، تو نے بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. کہاں سے کام ہوا تھا؟ کہاں سے ہوا تھا کام؟ ممبر ہی تو ہوا تھا. اگرچہ امام سجاد کو ممبر ماننے کو تیار نہیں ہوئے، لکڑیوں کا ڈھیر کہا تھا.
اس کے بعد امام فرماتے ہیں خطاب کر کے یزید کو، یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاعباد حتی اتکلم بکلمات تکون لهؤلاء الجلساء اجر وثواب للہ رضوان. یزید مجھے بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آنے کی اجازت ہو تاکہ لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر بنا سکوں. ممبر شکل سے نہیں بنتا، شکل سے ممبر نہیں بنتا. کیا کہا جا رہا ہے؟ امامہ ابا کبا پہن کے کوئی عالم نہیں ہو جاتا. لباس ہے کہیں سے جائیے بازار سے خرید کے پہن لیجیے، کوئی پابندی تھوڑی ہے. لائسنس بھی نہیں ہے، کوئی لائسنس نہیں ہے. جب چاہے آپ جس کا دل چاہے جا کے پہن لیں، اور پہن بھی لیتے ہیں، پہن بھی لیتے ہیں. ایسا نہیں پہنتے، پہن بھی لیتے ہیں. میں ممبر پہ آ کے کیا کہوں؟ وہ باتیں کہوں سننے والوں کو اجر و ثواب ملے، اللہ خوش ہو جائے. اس کے بعد خطیب کو کہا، خطیب تو نے اللہ کو ناراض کیا، بندے کو خوش. فَاسْتَبَوَّا مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم. تو ہم سب کے یہاں دو حالات ہوتے ہیں، معصومین کے علاوہ. معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے جیسے انسانوں کی بات کر رہا ہوں. دو احتمال ہوتا ہے، گناہ کا بھی احتمال ہے اور طاعت کا بھی احتمال ہے. دونوں احتمال ہے. پیغمبر کے چچا اس وقت دو میں سے ایک بات، یا تو آپ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا طاعت کی زندگی. اگر طاعت کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو طاعت کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ اتنی عمر ہو گئی، 50 ٹن ثواب آپ کما چکے ہیں. اگر 2-4 کلو اور اضافہ ہو جائے تو کیا بری بات ہے؟ 2-4 کلو اگر اضافہ ہو جائے کوئی بری بات ہے؟ 2 دن اور زندہ رہے، 4 دن اور زندہ رہے، مزید ثواب میں اضافہ ہوتا گیا تو اچھی بات ہے نا. تو موت کی تمنا کیوں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ کی زندگی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے اور ابھی موت آ گئی تو کہاں جائیں گے؟ وہاں رشتہ داریاں نہیں چلیں گی. کیا آپ چچا تھے؟ چچا کی شان میں تو آیت اتری ہے نا، تبت یدا ابی لہب. وہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، وہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں. عقائد و اعمال ہی انسان کے کام آنے والے ہیں. حتیٰ شفاعت کی بنیاد بھی عقائد و اعمال پہ ہے. شفاعت بھی عقائد و اعمال سے ہٹ کے نہیں ہے، عقائد و اعمال کا نتیجہ ہے شفاعت. اگر اس وقت آپ کو موت آ جاتی ہے تو ٹھکانہ کہاں ملے؟ جہنم میں ملے گا. لیکن اگر 2-4 دن کی مہلت مل گئی اور زندہ رہے، شاید توبہ کر لیں. تو ہمارے ہاں موت کی تمنا نہیں ہے، زندگی کی ہے. امام سجاد بھی زندگی کی تمنا کر رہے ہیں. ہاں دو موت ایسی ہے جس کی تمنا اسلام میں ہے. ایک وہ موت جو اصل میں جو ہے حیات جاوید ہے، بظاہر موت ہے مگر اصل میں وہ ہے شہادت کی موت. اس کی دعا ہے. ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان کی دعاؤں میں ہے، جہاں پہ اللہ سے حور مانگتے ہیں نا، وہیں پر ہے وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ مَعَ وَلِيِّكَ فَوَفِّقْ لَنَا. اے اللہ اپنی راہ میں اپنے ولی کے زیر پرچم مجھے قتل ہو جانے کی توفیق دے دے. یہ موت کی دعا ہے، مگر یہ وہ موت ہے جو اصل میں حیات ہے. اور ایک وہ موت ہے کہ اب جتنا دن زندہ رہیں گے گناہ کے سوا کچھ نہ کریں گے. وہاں پر بھی ہے. چنانچہ چوتھے امام الہی امرنی، خدایا ہمیں طول عمر دے دے. موت نہیں مانگ رہے ہیں، لمبی عمر. کتنے برس؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال. امام نے طول حیات کو برسوں میں قید نہیں کیا، برسوں میں قید نہیں کیا. فرماتے امرنی، کب تک؟ ما دام عمری بغلتاً فی طاعتک، جب تک میری یہ زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے. جب تک یہ زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے مجھے زندہ رکھ. وَإِن كَانَ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، لیکن جس دن یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے،
تیری راہ میں صرف ہو جانے کے بجائے میں شیطان کی غلامی کرنے لگوں، فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ، تو مجھے اٹھا لینا۔ موت و حیات کا فلسفہ سمجھائے، زندگی کاہے کے لیے؟ کھانے کے لیے نہیں ہے، عیش و عشرت سے بسر کرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی کمالات کا شکار کرنے کے لیے، کمالات کا شکار کرنے کے لیے یہ حیات ہے ہماری۔ تو موت کیوں آتی ہے؟ کیوں روح بدن سے چلی گئی؟ اس وقت تک بدن میں رہتی ہے جب تک کمالات کا حصول ممکن رہتا ہے، اور جب امکان ختم ہو جاتا ہے تو روح بدن سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو موت سب کو آنی ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے موت کو کس طرح سے سمجھا ہے، کیا تیاری کی ہے اس کے لیے۔ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے، موت آئے تو یہ کہیں کہ لا ابال بالموت، مجھے موت کا کیا خوف ہے، وقع علی ام وقعت علی، موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے زندگی اپنی اللہ کی اطاعت میں صرف کی ہے۔ یہ جملہ یا ہم نے علی اول سے سنا، امیر المومنین سے سنا، اور یا ہم نے علی ثانی علی اکبر سے سنا۔ جس وقت امام حسین کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا، اچانک امام حسین کی زبان پہ آیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ شہزادہ علی اکبر نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، باپ کے پاس آئے، بابا اَوَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی اطاعت خدا میں بسر نہیں کی ہے؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ اس وقت جناب علی اکبر فرماتے اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ۔ پوچھا جناب علی اکبر نے امام حسین سے کہ بابا یہ آپ نے انا للہ انا الیہ راجعون کیوں کہا؟ تو امام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ تو موت کا لفظ سنتے ہی جناب علی اکبر کہتے ہیں اولسنا علی الحق۔ کربلا حسین اور حسین کے یہ 72 ساتھی، ایسی زندگی انہوں نے بسر کی تھی، ان میں سے ہر ایک موت کا عاشق تھا، موت کو گلے لگانے، کیونکہ زندگی میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ وہ طالب علم جس نے اپنی پورا سال محنت سے تعلیم حاصل کی ہے، رزلٹ آنے سے وہ ڈرتا نہیں، امتحان کے دن سے وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ امتحان کا دن آئے اور ہمارے کمالات اجاگر ہوں۔ اسے تو خوشی ہوتی ہے نا، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جتنے بھی تھے کربلا میں، مرد ہو یا عورت، ہر ایک موت کو گلے لگانے کے لیے تیار، اور جن کے لیے موت کو گلے لگانا ممکن نہ تھا وہ خواتین اپنے گود کے پالوں کو تیار کر رہی تھی، چونکہ عورتوں پر سے جہاد ساقط ہے نا، وہ تو میدان میں نہیں جا سکتی تھی، وہ اپنے گود کے پالوں کو تیار کر رہی تھی۔ اور یہ صفات صرف خاندان اہل بیت عصمت و طہارت کی خواتین سے مخصوص نہیں ہے، اصحاب کی خواتین میں بھی یہی جذبہ تھا۔ صرف جناب زینب اور محمد کو تیار نہیں کر رہی تھی، صرف جناب فروا قاسم کو تیار نہیں کر رہی تھی، مسلم ابن اوسجا کی زوجہ بھی اپنے نونہال کو تیار کر رہی تھی۔ جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے اور اصحاب ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے، مسلم ابن اوسجا جب میدان میں آئے ہیں زخمی ہو کر کے زمین پہ تشریف لائے، حسین کے قدموں میں مسلم ابن اوسجا نے دم توڑا۔ ابھی امام مسلم ابن اوسجا کے جنازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اچانک حسین نے کیا دیکھا؟ خیمے سے ایک بچہ نکلا ہے جو تیزی سے مقتل کی طرف جا رہا ہے۔
بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ کمر میں جو تلوار بندھی ہے وہ زمین پر خط دیتی جا رہی ہے. جیسے ہی امام نے منظر دیکھا آواز دیا صاحب کو بچے کو روکو, کہاں جا رہا ہے, کس کا چشم چراغ ہے. اصحاب نے بڑھ کے بچے کو روکا, لے کے امام کی خدمت میں آئے. امام نے پوچھا بیٹا تم کون ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا اسی بوڑھے صحابی کا بیٹا ہوں جس کا لاشا آپ کے قدموں پہ پڑا ہے. بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ مولا آپ کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں میدان میں. امام کہتے بیٹا تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے, بیٹا خیمے میں پلٹ جاؤ, تمہاری ماں سے تمہارا غم برداشت نہ ہو سکے گا. ایک دفعہ بچے نے کہا آقا یہ تلوار میری کمر میں میری ماں ہی نے باندھی ہے. ابھی بچے اور امام میں گفتگو ہو رہی تھی, ایک دفعہ در خیمہ سے آواز آئی آقا اسے مت روکیے, ارے مسلم نے اپنی قربانی دی, اسے میری طرف سے قبول کر لیجئے. ہر ایک کربلا میں, کربلا کا ہر شہید, بچہ, بوڑھا, جوان, عورت, مرد, موت ان کے لیے صرف کمالات کو حاصل کر, زندگی کمالات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, لیکن شہادت تو سب سے بڑا کمال ہے نا. شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. حدیث میں ان فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ, ہر نیکی سے بڑھ کے ایک نیکی ہے یہاں تک انسان راہ خدا میں قتل کر دیا جائے. اب اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. تو موت, شہادت کی موت, اس کی آرزو ہر ایک کر رہا ہے. ادھر شہدائے کربلا اگرچہ شہادت کا جذبہ ہے, شوق شہادت ہے, تڑپ رہے ہیں زندگی قربان کرنے کو, مگر ان شہیدوں کا ایک ادب بھی ہے. کوئی کربلا کا شہید جذبات میں آ کر کے امام سے اجازت لیے بغیر میدان میں نہیں گیا. اتنا امام کی اطاعت کا خیال ہے. جذبات اپنی جگہ پر, امام کی اطاعت. مولا اگر اجازت ملی تو میدان میں گئے, اور اجازت نہ ملی تو میدان میں نہیں گئے. اور امام کا بھی شیوا یہ تھا کہ جو بھی شہید امام کی خدمت میں اجازت کے لیے آیا ہے, امام نے پہلے مرحلے میں اسے اجازت نہیں دی. شروع میں امام نے منع کیا ہے, حتیٰ حر کو حتیٰ جب حر نے کہا مولا, کہا تو ابھی آیا ہے میرے, ابھی تو میں تیری کوئی ضیافت بھی نہ کر سکا ہوں. کسی کو امام نے پہلے مرحلے میں اجازت نہیں دی. آپ کیا سمجھتے ہیں اون محمد کو آسانی سے اجازت مل گئی تھی؟ جس وقت جناب زینب نے صبح عاشور دیکھا کہ بچے ایک گوشے میں کھڑے ہوئے, بلایا بچے یہاں آؤ, بچوں یہاں آؤ. ماں نے جو سبق رات میں سکھایا تھا بھول گئے. بچوں نے کہا نہیں اماں سبق تو یاد ہے. کبھی انتظار کس بات کا ہے؟ جب علی اکبر کا لاشا اٹھ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے, جب قاسم کا جنازہ آ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے. اور محمد نے کہا نہیں اماں ہم تو جانا چاہتے ہیں, مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے. اماں ہاں اگر آپ چاہیں تو ہمیں اجازت مل سکتی ہے. ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مامو جان آپ کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں. اماں آپ سفارش کر دیں ہماری. یہ سننا تھا. زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا, بھائی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. حسین نے دیکھا بہن آئی ہے. پوچھا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا بھیا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. پوچھو بہن. کہا بھیا آج تک اس بہن نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہنا تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہ مانگا. ایک دفعہ زینب نے کہا بھیا آج یہ بہن آپ سے کچھ مانگنے آئی ہے, بولو بہن کیا چاہیے؟ بھیا میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت. بہن نے مانگا بھی تو کیا مانگا, تب جا کر کے حسین نے انہیں محمد کو اجازت دی ہے. کیا قاسم کو آسانی سے اجازت مل گئی تھی؟ مقاتل کے جملے تو یہی ہیں نا کہ قاسم کبھی حسین کے پیروں کو چومتے تھے, کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے, حسین اجازت نہیں دے رہے تھے, یہاں تک کہ بابا کا وصیت نامہ لا کر کے دیا, تب اجازت ملی.
لیکن عزیزوں اسی کربلا میں ایک شہید ایسا ہے جسے حسین نے فوراً اجازت دے دی، بلا تعامل اجازت دے دی، اور یہ وہ شہید ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ حسین سب سے محبت کرتے تھے، حتیٰ حر سے محبت کرتے تھے، لیکن ایک شہید ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت، وہ کون ہے؟ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ہے۔ علی اکبر سے دوہری محبت ہے نا، جوان رشید لائق بیٹا بھی ہے اور نانا کی شبیہ بھی ہے۔ جب کبھی نانا کے چہرے کی زیارت کا شوق ہوتا تھا حسین علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن مقتل کا جملہ ہے، جیسے ہی علی اکبر حسین کے پاس آئے، استاذنا، اجازت مانگی، فاذنا، حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ فا کا لفظ عربی میں وہیں لاتے جہاں فاصلہ نہ ہو، فاذنا، جاؤ میرے لال، خدا حافظ، لیکن بیٹا جانے سے پہلے پھوپھی زینب سے رخصت ضرور ہو لینا، کیونکہ زینب ہی نے تمہیں 18 برس پالا ہے۔ علی اکبر رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، جیسے ہی بیویوں کو خبر ملی کہ علی اکبر بھی میدان میں جا رہے ہیں، بیویاں اپنے اپنے خیموں سے نکل کے علی اکبر کے خیمے میں آ گئیں۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز ہے، یا علی ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر کچھ تو ہماری بے کسی پہ رحم کھاؤ۔ علی اکبر کہتے بیوی ہو تمہیں اپنی بے کسی کا خیال، ہائے میرا بابا وہ بھی تو یک تنہا رہ گیا۔ یہ سننا تھا بیویوں نے کہا جاؤ علی اکبر خدا حافظ۔ یہ آواز جیسے ہی جناب زینب کے کان تک پہنچی، جناب زینب آئیں، کہا بیٹا کیا کہا؟ مرنے جا رہے ہو؟ کیا پھوپھی نے 18 برس تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟ یہ سننا تھا جناب علی اکبر ایک دفعہ کہتے پھوپھی اماں اگر آپ منع کر دیں گی تو میں ہرگز نہ جاؤں گا، لیکن پھوپھی اماں ایک بات یاد رکھیے، کل میدان محشر میں جب دادی فاطمہ یہ پوچھیں گی زینب یہ بتا تجھے حسین زیادہ عزیز یا علی اکبر، تو دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ جناب زینب نے کہا جاؤ بیٹا اکبر خدا حافظ، بھائی پر سے 1000 اکبر قربان۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے ہماری زندگی کچھ اس طرح سے کٹے، ہماری زندگی کے شب و روز کچھ اس طرح سے بسر ہوں کہ جب موت کا ہنگام آئے تو لعل رب ارجعون کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے انہیں اپنے دامن غفران و رحمت میں جگہ عنایت فرما۔
ان کے باز مندگان کو صبر اور اجر عنایت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم حضرت کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم دلاور حیدر ابن سید اقبال حسین مرحوم کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔